السلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ابھی تفتان بارڈر کے حوالے سے زلفی بخاری کی داستان ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے۔ اب تمام میڈیا کو پتہ ہے، تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ زلفی بخاری نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے تفتان بارڈر سے جو زائرین ہیں ان کو خصوصی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ کے نکلوایا۔ یہ بات آپ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ سب کو پتہ لگ گئی ہے کہ یہ زلفی بخاری کی وجہ سے تفتان بارڈر پہ لوگ جو ہے نا وہ باہر نکلے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا وائرس پنجاب میں پھیلا ہے اور بلوچستان میں، سندھ میں، ہر جگہ، کیونکہ یہ ہمارا وائرس جو ہے نا یہ چائنا سے نہیں آیا، ایک مریض بھی چائنا سے نہیں آیا جہاں پھیلا ہوا تھا۔ تو ہمارے سارے کے سارے جو ٹانڈے ملتے ہیں نا وہ ملتے ہیں ایران کے ساتھ سے، ایران سے آیا ہے اور اس کی یہ اس کو انہوں نے کیا ہے۔ اس کے اوپر میڈیا نے کافی باتیں کی تو وہ میڈیا کو سنپ کیا گیا اور ابھی تک وکٹمائزیشن آپ کے سامنے ساری ہو رہی ہے، اور زلفی بخاری کی باتیں جو ہے نا لوگ اس کی کے خلاف، حکومت اس کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران خان کے جتنے قریبی بندے ہیں نا وہ پاکستانی نہیں ہیں۔ یہ زلفی بخاری کہاں سے آیا ہے اس کی بے شک ہسٹری گوگل سے نکال کے دیکھ لیں۔ یہ یو کے کا باشندہ ہے، یو کے سے آیا ہے، اور اس کی جو اور ایک دو چیزیں سامنے آئی ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر دانش جو ہے وہ 92 چینل پہ اس کا آتا ہے، اس کے اوپر پابندی کیوں لگی ہے؟ تازہ ترین میڈیا پہ پابندی۔ ایک تو میر شکیل الرحمان کو گرفتار کیا گیا نا، میں نے تو ان کو پہلے بھی کہا تھا کہ باری باری یہ سب کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا، آپ اس میں یونائٹ ہوں اور یونین دکھائیں اپنی، نہیں تو ایک ایک کر کے سب کو جو ہے نا یہ مزے چکھائیں گے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے یہ کسی جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتی، نہ جمہوری طریقے سے آئی ہے، اور نہ اس کو کوئی ایسی بات ہے کہ وہ اس کی پاس یا لحاظ کرے۔ اب ڈاکٹر دانش پہ پابندی کیوں لگی ہے یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ڈاکٹر دانش نے ایک اہم اعلان کیا تھا کہ جناب یہ جو زلفی بخاری ہے نا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کا داماد ہے۔ تو وہ سب حیران ہوئے کہ یار یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ عمران خان کا داماد ہے۔ تو وہ چونکہ بڑھ چڑھ کے وہ سارے بیانات کر رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ وہی دانشور ہے، ڈاکٹر دانشور ہے جو یہ کہتا تھا کہ عمران خان اس ملک کے لیے بڑے ضروری ہیں، ان کو یہ سزائیں مل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ڈاکٹر دانش کو چینل والوں نے فارغ کر دی ہے اور اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ عمران خان اس کا داماد ہے، زلفی بخاری کا عمران خان کا زلفی بخاری داماد ہے۔ تو جب وضاحت کی تو انہوں نے کہا یہ جو عمران خان نے اب تیسری شادی کی ہے، اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ زلفی بخاری کے گھر بیائی گئی ہے، وہ تو اس حوالے سے وہ اس کا داماد بنتا ہے رشتے میں۔ بہرحال لیکن اصل بات یہ ہے کہ جناب عمران خان کیونکہ میڈیا کو تنقید برداشت نہیں کر سکتا نا، وہ میڈیا کی تنقید برداشت ہی نہیں کر رہا، اس لیے جو ہے نا وہ سارا، اور زلفی بخاری کے خلاف تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کسی قسم کی شکایت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر دورے پہ عمران خان کے ساتھ وہ جاتا ہے، چاہے ایران کا دورہ ہو، سعودی عرب کا دورہ ہو یا کسی چیز کا ہو، یہ زلفی بخاری امریکہ کا دورہ ہو، زلفی بخاری نے اس کے ساتھ کمپنی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت امیر آدمی ہے، ملینئر ہے، اور اس کی وجہ سے اب پہلے شکیل الرحمان گرفتار ہوا جنگ کا، اب ڈاکٹر دانش پہ پابندی لگ گئی، تو میڈیا جو ہے نا وہ نہیں اچھل رہا، تو یہ جو ہے نا اس لحاظ سے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تک یہ
صحافی اور یہ سارے لوگ جو ہے نا اکٹھے نہیں نہ ہوں گے تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آپس کی دشمنیاں ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ساری پابندیاں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھنے چاہیے, حقائق رکھنے چاہیے اور صحیح باتیں بتانی چاہیے. تو جناب یہ زلفی بخاری صاحب کا یہ کردار تھا جو آپ کے سامنے آیا. ڈاکٹر دانشور صاحب پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, میڈیا اس کے اوپر بول رہا ہے, سوشل میڈیا بول رہا ہے, لیکن دوسرا میڈیا خاموش ہے. ٹھیک ہے, اب یہی آپ میر شکیل الرحمان کے حوالے سے بات کریں تو جناب بول ٹی وی لگائیں تو انہوں نے صرف ایک ہی لفظ بولا ہوا ہے کہ فرعون میڈیا کہ فرعون میڈیا اس کو وہ کہہ رہے ہیں فرعون میڈیا اونر فرعون شکیل الرحمان کو وہ اس لقب سے کر رہے ہیں. تو یہ پھر اس میں سب کا نقصان ہوگا. تو بس یہ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی تھیں کہ یہ تفتان بارڈر کا کھولنا, اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی, تحقیقات ہونی چاہیے. اب جتنی بھی یہ کیجویلٹی ہیں ساری ہیں, یہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اتنی غیر ذمہ داری اور اس کے اوپر کوئی تحقیق ہی نہیں. چلے الزام ہے, ہم کہتے ہیں یہ الزام ہے, اس کی تھوڑی سی بتا دیں کہ یہ کس نے کہا ہے کہ وہ جی تفتان بارڈر کے سے ان کو نکال دیا جائے. اس کی تحقیق کر لیں, تحقیق کر کے قوم کو بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے. بہرحال یہ سارے اقدامات ہیں یہ سارے غلط ہیں, میڈیا پہ پابندی غلط ہے, اور یہ جو تفتان بارڈر کے حوالے سے زلفی بخاری کے اوپر الزام لگا ہے اس کی تحقیق ہو, انکوائری ہو اور بتایا جائے قوم کو.